السلام علیکم میرے ویورز دوستوں، پہلی ویڈیو میں نے اس بیگونیا پلانٹ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا تھا، جس میں اس کی کچھ اقسام اور اس کے پروپوگیشن کے میتھڈ بتائے تھے۔ مگر دوستوں، آج اس ویڈیو میں اس کو رپورٹ کروں گا۔ یہ والا جو پوٹ ہے تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، اور اس میں رپورٹ میں کرنا چاہوں گا، اور آپ سے یہ طریقہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی مٹی میں رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ رپورٹ جو میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کیا مجھے ضرورت ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح گملے میں لگا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے تھوڑا سا چھوٹا پلانٹ ہے۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں اس کا بہتر طریقے سے تعارف بھی کرواؤں گا، اور میری اس کے بارے میں یہ انفارمیشن والی پہلی ویڈیو سے بیسٹ انفارمیشن ہوگی جو میں نے اس سے پہلے بیگونیا کی پلانٹ کی انفارمیشن دی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری بتائی ہوئی جو انفارمیشن ہے پوری سمجھ نہ آئی ہو، یا مجھ سے کچھ بتانا بھول گیا ہو۔ اوکے، تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کو رپورٹ کرنے کا ریزن بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں اس کو کیوں رپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ والا گملہ تھوڑا چھوٹا ہے، یہ والا، تو میں اس گملے سے تھوڑے سے بڑے گملے میں جو میں نے یہ آپ کو دکھایا ہے اس میں اس کو لگاؤں گا۔ اور یہ والا گملہ جو نیچے سے ہے، ایک تو اس کا یہ باٹن جو ہے سینسٹیو نہیں ہے، جب اس کو ایسے زمین پر رکھتے ہیں جو ایک سائڈ کو تھوڑا سا جھکا رہتا ہے، جس سے پانی دینے میں بہت پرابلم آتی ہے، ایک طرف پانی جو ہے وہ جمع رہتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ اس کو جس طرح کی مٹی کی ریکوائرمنٹ چاہیے بالکل ویسے ہی سوئل تیار کر کے اس میں لگا دوں گا، تاکہ فیوچر میں اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی رہے۔ اور دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رپورٹ کرنے سے پہلے اس پلانٹ کا تعارف آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ تو میرے فرینڈز، بیگونیا جو ہے دیکھیے آپ، بہت خوبصورت ایک ہربل پلانٹ ہے۔ یہ 2 سالہ اور سدا بہار رسدار پودا ہے۔ اس میں کافی جوس ہوتا ہے، کافی رس ہوتا ہے۔ اس کے یہ حسین پتے چھوٹے چترے مترے اور ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، اسی لیے قدرتی طور پر کھٹے پھٹے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رسدار ہوتے ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں توڑ کر۔ یہ دیکھیے، تھوڑا سا اس کو مروڑا، یہ ایک آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا، جیسے کوئی ہارڈی چیز ہو۔ یہ دیکھیے، اس میں کافی جو ہے وہ پانی ہے، کافی جوس ہے۔ اس کو سمیل تو اس کی کچھ خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ رسدار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تھوڑا سا مروڑا تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان میں کافی جوس ہوتا ہے۔ دوستو، ان کے پتوں اور جڑوں سے دیسی ادویات بھی بنائی جاتی ہیں، اور یہ ایک ہربل پلانٹ بھی ہے۔ اور دوستو، ان سے جو دوائیاں جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں اور جس طرح بنائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کافی جانکاری ہے، کیونکہ میں اس پلانٹ کی کئی دیسی ادویات پہلے بھی آلریڈی بنا چکا ہوں۔ مگر دوستو، سوری میں آپ سے کرتا ہوں کہ میں حکیم نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے اس پلانٹ کی یہ دوائیاں بنانا سیکھی ہیں، اور بیگونیا کی اس سیریل میں اس سے میڈیسن بنانے کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گا۔ اس لیے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کریں۔ اور دوستو، اس پودوں کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو یہ جیسے یہ بشی پلانٹ ہے، اور ایک بیل نما ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹماٹر میں جھاڑی والے اور بیل والے پودے ہوتے ہیں، ان میں انڈیٹرمنیٹ پودے ان میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ اقسام، ان کی تقریباً 12 اقسام ہے، اور ہر قسم اقسام جو ہے مختلف ممالک سے لائی جاتی ہیں، ان کے نام سے ماخوذ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوستو آپ میں سے کسی کے پاس یہ والا پودا ایسا نہ ہو، بلکہ اور قسم کا ہو، مگر تو وہ ہے تو بیگونیا پلانٹ ہی، تو پھر ان کے پروپیگیشن کے طریقے بھی سیم ہی ہیں۔
اور ان کی کیئر اور ان کی پروپوگیشن کے طریقے ہی سیم ہی ہیں۔ میرے پاس جو پلانٹ ہے یہ برازیل کا پلانٹ ہے، اس کے پتے جو ہیں ابھی تو آپ ریڈ ہو رہے ہیں ان میں، اور دوسرے جو پلانٹ ہیں ان کے گہرے سبز پتے بھی ہو سکتے ہیں اس قسم میں، اور زرد اور سرخ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ سرخ ہیں، اس میں زرد پتے بھی ہوتے ہیں اور گہرے سبز پتے بھی ہوتے ہیں۔ تو مثلاً یہ سرخ پتوں پر یہ پنک کلر کے فلاور ہیں، اگر اس کے پتے گرین ہوتے تو ان پر پھول سفید ہوتے، ان پر سفید پھول ہوتے ہیں، اور جو زرد کلر والا پتے جن کے زرد کلر کے ہوتے ہیں ان پر نارنگی کلر کے بہت ہی خوبصورت پھول لگتے ہیں۔ نیچر نے بھی کیا خوب کنٹراسٹ پیدا کیا ہے ان کی خوبصورتی کے لیے، قدرت نے یہ کنٹراسٹ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو بیگونیا کی اس نسل کو جو کہ یہ میرے پاس ہے، یہ برازیل ملک جو ہے اس کی نسل ہے یہ، اس کو انگلش میں سیمپر فلورینس کہتے ہیں، یہ نام ہے انگلش میں اس کا، سیمپر فلورینس اس کا نام ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ بہت ہی یہ فیمس جو ہے ورائٹی ہے، یہ میں نرسری سے لے کر آیا تھا۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کی افزائش کی۔ تو اس کی افزائش 3 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ کہ اس کے ٹیوبرز جو ہیں دسمبر میں لگائے جاتے ہیں، اکتوبر یا دسمبر میں۔ یہ پودا میں نرسری سے لایا تھا، ظاہر ہے کہ نرسری والوں نے بھی اس کے ٹیوبرز کو اکتوبر میں ہی لگایا ہوگا، ابھی تو جنوری کا مہینہ ہے، نہیں تو میں خود اس کے ٹیوبر سے اگانے کی ویڈیو بناتا اور آپ سے شیئر کرتا۔ تو کوئی بات نہیں، اگلے سال میں اس کے ٹیوبرز لوں گا اور ان سے اس کو میں خود اگاؤں گا، اور اس کی جو پروپگیشن ہے پتے سے بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح یہ پتا ہے، جیسے وہ جو پتھر چٹا جس کو بولتے ہیں، اسی طرح بالکل اس کا سیم طریقہ ہے، اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے اس کی کلم کٹنگ، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ بھی اکتوبر کے مہینے میں ہی، اس کے تینوں طریقوں سے اکتوبر کے مہینے میں اس کی پروپگیشن کی جاتی ہے۔ اس کے پھول فروری اور مارچ تک لگے رہتے ہیں، اور اگر آپ کی کیئر اچھی ہے، مطلب کہ اگر آپ نے اس کو گرمیوں میں اس کو شیڈی ایریا میں رکھتے ہیں، اچھی اس کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ پھول اپریل تک لگ سکتے ہیں۔ اوکے، تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کو ریپورٹ کرنے کی۔ اس سے پہلے میں اس کی سوئل تیار کر لوں، چلیے اس کی سوئل تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 3 ڈھیر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی میں آپ کو اس پلانٹ کے لیے یہ سوئل، یہ فارمولا بہت ہی بہترین ہے، مست ہے۔ یہی پلانٹ کے لیے یہی مٹی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی فارمولا اس کے لیے جو ہے بہت یوزفل ہے۔ تو یہ دیکھیں، پہلے یہ نہر سے میں کل ہی بالو مٹی نکال کر لایا ہوں، دیکھیں کتنی سافٹ ہے، اور یہ کاؤ ڈنک ہے ڈی کمپوز کیا ہوا، جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی تھی، اور یہ والی لیف کمپوسٹ ہے۔ تو ان کا ریشو اس طرح بنانا ہے اس مٹی کا کہ یہ 3 حصے ہے، ایک حصہ اس کا کاؤ ڈنک کا اور ایک اس کا لیف کمپوسٹ کا۔ دوستو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ لیف کمپوسٹ آپ کچھ زیادہ بھی کر لیں، یہاں تک کہ آپ 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 50-50 کا کمبینیشن بھی، لیکن میں آپ کو ایک حصہ اس میں ڈال کر دکھاتا ہوں۔ مگر یہ جو ڈی کمپوز شدہ کاؤ ڈنک ہے، اس کو ریشو آپ نہیں بڑھا سکتے، یہ صرف ایک حصہ ہی اس میں ڈلے گا سوئنگ میڈیا میں، مثلاً یہ 3 اگر حصے ہے تو ایک حصہ اس کا ہی ڈلے گا۔ تو اب ان کو تینوں کو میں مکس کی لیتا ہوں اچھی طریقے سے۔ اس پلانٹ کے لیے یہ مٹی بہت ہی بیسٹ ہے، دیکھیے۔ اور دوستو ایک اور بات، جو ہم سینڈ ڈالتے ہیں، ریت جو کہ مکانوں وغیرہ میں بنانے میں کام آتی ہے،
تو جی دوستو، مجھے اذان ہونے لگ گئی تھی. آپ نے بھی سنی ہوگی اذان کی آواز. جب بھی اذان ہو جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں اکثر ویڈیو میں کیمرہ جو ہے پاؤز کر لیتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو مکانوں وغیرہ میں ریت استعمال ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس سے اچھی اگر لینی ہو تو ایک موٹی ریت ہوتی ہے جسے ہم خاکہ بولتے ہیں. وہ اس صورت میں اس میں ڈالنی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ بھالو مٹی نہ ہو، کچھ چکنی مٹی وغیرہ ہو، تب آپ نے اس میں جو وہ ریت ہے وہ ایڈ کرنی ہے. وہ بھی 1/3 کے حساب سے. اس کا بھی ریشو میں نے بتا دیا ہے. ادروائز آپ نے اگر آپ کے پاس یہ سلٹ سوئل ہے یعنی کہ بھالو مٹی ہے تو تب آپ نے ریت کا سینڈ کا یوز بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اب بہترین مٹی تیار ہو چکی ہے. تو اس میں اب میں اس پلانٹ کو لگاؤں گا. اوکے تو دوستو، اس کی سوئل میں تیار کر چکا ہوں. تو اس ڈبے میں ہے میرے پاس سوئل. تو ابھی اس میں کیا ہے کہ پہلے میں اس کو سائڈ پہ کر لوں، بلکہ پہلے اس کو میں جھٹک کر اس گملے سے نکال ہی لیتا ہوں. بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو نکالنا ہے تاکہ یہ بہت نازک پلانٹ ہے، ٹوٹ نہ جائے. تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے. یہ دیکھا آپ نے کتنے آرام سے یہ نکل گیا. دیکھیں اس کے روٹس بال کیسے پھیلے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم اس میں آرام سے رکھ دیتے ہیں. اور یہ جو سوئل میں نے تیار کی ہوئی ہے اس میں اس کو لگا دوں گا اس گملے میں. اس میں تھوڑی سی مٹی پہلے ڈال کر دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں یہ کیوبز میں نے نکالا ہے کہ اس میں کتنا اونچا ہے گملے کے سرے سے اور کتنا اندر رہتا ہے. مٹی کا تعین ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو دبا دیا اچھے طریقے سے. تو ابھی یہ میں اس میں رکھتا ہوں. تو یہ دیکھیے جناب، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مٹی اس گملے میں اور نکالنی پڑے گی مجھے، کیونکہ اس کا جو سائز ہے پودے کا وہ تھوڑا اوپر آ رہا ہے. لہٰذا میں اس میں سے تھوڑی سی مٹی صرف اس کا باٹن ہی کور ہو جہاں میں نے اس کے پوٹ کے ہول میں ٹھیکری رکھی ہوئی ہے. دوستو یہ بہت مشکل کام ہوتے ہیں. تھوڑا بندہ تھک جاتا ہے. آپ میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو یہ ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کر دیجیے کریے اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں. اب دیکھتے ہیں. یہ دیکھ، یہ جناب آ چکی ہے. تو اب مین چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر لوگ جو غلطی کر لیتے ہیں اس طرح کوئی گملے میں پودا رپورٹ کرتے ہیں سائڈوں سے اس طرح اس کی مٹی جو ہے وہ ڈال کر پانی لگا دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سائڈوں سے تھوڑی تھوڑی جو جگہ ہے نیچے تک مٹی نہیں جاتی، خلا رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جو پلانٹ ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ میں ابھی آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا. تو آپ کسی چھڑی سے اس طرح پہلے اس کے سائڈوں پر جو خلا ہے وہ پیدا کر لیں. خیال رہے کہ اس کیوبز میں یہ والا حصہ زیادہ ڈیما نہ، کیونکہ اس میں ان کے روٹس بال نکلے ہوئے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی چھڑی ان روٹس بال کو زیادہ ٹچ ہو اور روٹس بال جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں. ہلکا ہلکا اس کا پہلے اسپیس یہاں سے بنا لیں تاکہ مٹی جو ہے ادھر جانے کی جگہ بن جائے. تو یہ اس کی اسپیس بن چکی ہے.
تو اب میں کیا کروں گا، اس کی سائڈوں سے مٹی جو ہے وہ ڈال دوں گا اور پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اسی طرح کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہلکا ہلکا بالکل آپ نے صرف سپیس بنانی ہے۔ تو یہ کافی سپیس بن چکی ہے۔ اب ان میں یہ مٹی چاروں سائڈوں سے ایسے ڈال کر دیکھیں، ابھی میں بعد میں بتاتا ہوں اس کو کرنا کیا ہے۔ یہ مٹی آ چکی ہے اور اس کو پلانٹ کی اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں کی تو بہت برا لگے گا۔ اس کو صحیح کر لیں، اس کے بعد اس میں پانی سے بھرتے ہیں۔ اس کو پانی سے بھرنے کے بعد سائڈوں سے اس طرح آپ نے مٹی جو ہے بالکل مائلڈ ہو کر اس میں جو اس کی سپیس ہے اس میں یہ آ جائے۔ یہ دیکھیں یا اس طرح پانی ڈال کر 5 منٹ کا 2-4 منٹ کا وقفہ دیں گے تو تب بھی یہ جو مٹی ہے سک کر جائے گی۔ یہ دیکھیں سک نہیں کیا مٹی نے، پانی میں اچھی طرح ڈیزولو بھی نہیں ہوئی۔ تو اوکے، تو دوستو یہ طریقہ تھا۔ ابھی میں آپ کو تو سمجھ آ گیا ہوگا، بقایا کام خود ہی کر لوں گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کر دیں۔ تو فرینڈز ہمارا یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں جو کہ بالکل فری ہے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ اوکے، تو بائے۔